پریوں کی دنیا ایلوریا میں، جہاں آسمان ہمیشہ نیلگو روشنی میں نہایا رہتا تھا، 3 گہری دوست پریاں رہتی تھیں، جن کی دوستی کو خود وقت بھی سلام کرتا تھا۔ ان 3 پریوں کے نام آرین، لیورا اور سیلین تھے، اور یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ آرین روشنی کی پری تھی، جس کے وجود سے امید کی کرنیں پھوٹتی تھیں، اور جو اندھیروں سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ لیورا خوابوں اور احساسات کی پری تھی، جو دلوں کی گہرائی میں چھپے درد اور خوشیوں کو صاف دیکھ سکتی تھی۔ سیلین قربانی اور خاموش طاقت کی پری تھی، جو کم بولتی مگر ہر فیصلہ دل سے کرتی تھی۔ ایلوریا ایک ایسی دنیا تھی جہاں جادو سانسوں میں شامل تھا اور فضا میں کہانیاں تیرتی تھیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت دنیا پر سائے کی ملکہ نورکسا کی تاریکی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ نورکسا کی موجودگی سے آسمان مدھم اور دل بوجھل ہونے لگے تھے۔ تینوں دوستوں نے محسوس کیا کہ اگر کچھ نہ کیا گیا تو ایلوریا اپنی روشنی کھو دے گی۔ اسی احساس کے تحت تینوں نے قدیم جنگل کی طرف سفر کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں پرانی جادوئی چیزیں چھپی تھیں۔ یہ جنگل اتنا پرانا تھا کہ درخت بھی اپنے راز کسی کو آسانی سے نہیں بتاتے تھے۔ چلتے چلتے انہیں ایک ٹوٹی پھوٹی مگر جادو سے بھری الماری نظر آئی، جو وقت کی دھول میں چھپی ہوئی تھی۔ الماری پر قدیم زبان میں لکھا تھا کہ طاقت صرف اسی کو ملے گی جو آزمائش کے لیے تیار ہو۔ آرین نے ہمت کر کے الماری کا دروازہ کھولا تو اندر سے 3 جادوئی لباس روشن ہو اٹھے۔ پہلا لباس خالص روشنی سے بنا ہوا تھا، جو اندھیروں کو چیر سکتا تھا۔ دوسرا لباس خوابوں کے رنگوں میں لپٹا ہوا تھا، جو دلوں کو جوڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ تیسرا لباس سادہ مگر خوفناک طاقت سے بھرا ہوا تھا، جو صرف قربانی مانگتا تھا۔ تینوں پریاں جان گئی تھیں کہ یہ لباس عام نہیں بلکہ تقدیر سے جڑے ہوئے ہیں۔ آرین نے روشنی والا لباس پہنا تو پورا جنگل جگمگا اٹھا۔ لیورا نے خوابوں والا لباس پہنا تو اسے دنیا کے دکھ صاف نظر آنے لگے۔ سیلین نے تیسرا لباس پہنا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اتر گیا۔ اسی لمحے نورکسا کی تاریکی نے جنگل کو گھیر لیا۔ نورکسا نے تینوں دوستوں کو الگ الگ آزمائشوں میں ڈال دیا۔ آرین کو اندھیروں میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیورا کو جھوٹے خواب دکھا کر بہکایا گیا۔ سیلین کو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کا کہا گیا۔ آرین نے روشنی کو بانٹ کر اندھیروں کو کمزور کر دیا۔ لیورا نے جھوٹے خوابوں کو ٹھکرا کر سچ کو چن لیا۔ سیلین نے اپنی طاقت چھوڑ کر اپنی دوستوں کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی سیلین نے قربانی دی، تیسرا لباس روشنی میں بدل گیا۔ نورکسا کی طاقت ٹوٹنے لگی، اندھیرے بکھرنے لگے، ایلوریا میں روشنی واپس آنے لگی۔ تینوں دوست دوبارہ ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اصل جادو لباس میں نہیں تھا، اصل جادو دوستی میں تھا، اصل طاقت قربانی میں تھی۔ الماری آہستہ آہستہ غائب ہو گئی، مگر اس کا سبق ہمیشہ کے لیے دلوں میں رہ گیا۔ ایلوریا دوبارہ خوشیوں سے بھر گیا۔ آرین پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی، لیورا پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو گئی، سیلین پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ تینوں جان چکی تھیں کہ جادو وقتی ہوتا ہے مگر دوستی ہمیشہ رہتی ہے۔ ان کی کہانی نسلوں تک سنائی جانے لگی۔ ہر پری اس کہانی سے کچھ سیکھتی تھی۔ ایلوریا میں امن قائم ہو گیا۔ نورکسا کا نام صرف کہانیوں میں رہ گیا۔ 3 دوست ہمیشہ کے لیے مثال بن گئیں۔ نورکسا کے خاتمے کے بعد ایلوریا کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے دنیا خود یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ اندھیرے سے روشنی میں واپس آ چکی ہے۔ تینوں دوست ایک پہاڑی پر کھڑی نیچے پھیلی ہوئی وادی کو دیکھ رہی تھیں، جہاں کبھی خوف بستا تھا اور اب امید کے رنگ واپس لوٹ رہے تھے۔ آرین نے محسوس کیا کہ اس کے روشنی والے لباس کی چمک اب پہلے سے مختلف تھی، کیونکہ اب اس میں غرور نہیں بلکہ سکون شامل ہو چکا تھا۔ لیورا کے خوابوں والے لباس میں اب صرف خواب نہیں بلکہ حقیقت کی گہرائی بھی شامل ہو گئی تھی، جو اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سیلین کے سادہ لباس میں وہ طاقت بس چکی تھی جو قربانی کے بعد پیدا ہوتی ہے اور جو کسی جادو سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تینوں جانتی تھیں کہ اگرچہ جنگ ختم ہو چکی ہے مگر ان کی اصل آزمائش اب شروع ہوئی ہے، کیونکہ روشنی کو برقرار رکھنا
اندھیرے سے لڑنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ایلوریا کے بزرگ پریوں نے انہیں دربار میں بلایا تاکہ وہ اس تبدیلی کا راز سن سکیں جو 3 دوستوں کی وجہ سے ممکن ہوئی تھی۔ دربار میں داخل ہوتے وقت تینوں کے قدم بھاری تھے کیونکہ وہ خود کو ہیرو نہیں بلکہ ذمہ دار محسوس کر رہی تھیں۔ پری ملکہ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ جادو ہمیشہ لباس یا طاقت سے نہیں بلکہ نیت سے زندہ رہتا ہے۔ یہ سن کر سیلین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ اس نے اپنی قربانی کو پہلی بار بوجھ کے بجائے عزت کے طور پر محسوس کیا۔ ملکہ نے انہیں بتایا کہ نوروکسا کی تاریکی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی بلکہ دنیا کے کسی کونے میں سو رہی ہے۔ یہ سن کر لیورا نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا مگر اس کے ساتھ ہی یہ یقین بھی جاگا کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے۔ آرین نے ملکہ سے وعدہ کیا کہ جب بھی روشنی کو خطرہ ہوا وہ اپنی طاقت بانٹنے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ دربار سے نکلنے کے بعد تینوں دوست خاموشی سے جھیل کے کنارے بیٹھ گئیں جہاں پانی آئینے کی طرح ان کے چہروں کو دکھا رہا تھا۔ جھیل کے عکس میں انہیں 3 الگ الگ پریاں نہیں بلکہ ایک ہی طاقت کے 3 رخ نظر آ رہے تھے۔ اسی لمحے جھیل کے پانی سے ایک قدیم آواز ابھری جس نے انہیں یاد دلایا کہ ہر طاقت کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ آواز نے بتایا کہ جادوئی لباس ہمیشہ ان کے پاس نہیں رہیں گے بلکہ وقت آنے پر انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سن کر ایرین کا دل بھاری ہو گیا کیونکہ وہ روشنی کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرنے لگی تھی۔ لیویرا نے سوچا کہ اگر خوابوں کی طاقت نہ رہی تو وہ لوگوں کے درد کو کیسے سمجھے گی۔ سیلین نے خاموشی سے مسکرا کر کہا کہ اگر دل مضبوط ہو تو کسی لباس کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ دنوں بعد ایلویریا میں ایک نئی ہلچل شروع ہوئی جب دور دراز سرحدوں سے عجیب مخلوقات کی خبریں آنے لگیں۔ کہا جا رہا تھا کہ یہ مخلوقات اندھیرے کے بچے ہوئے ٹکڑے ہیں جو نئی طاقت کی تلاش میں ہیں۔ تینوں دوستوں نے بغیر کسی حکم کے سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اب وہ صرف پریاں نہیں بلکہ محافظ بن چکی تھیں۔ ان کا سفر برفانی پہاڑوں، جلتے ہوئے ریگستانوں اور گہرے بادلوں سے بھری وادیوں سے گزرا۔ ہر جگہ انہیں اپنی دوستی کو نئے طریقے سے آزمانا پڑا۔ برفانی پہاڑوں میں ایرین نے اپنی روشنی باندھ کر راستہ بنایا تاکہ سب محفوظ رہ سکیں۔ ریگستان میں لیویرا نے خوابوں کے ذریعے امید کو زندہ رکھا تاکہ تھکن دلوں پر حاوی نہ ہو۔ تاریک وادی میں سیلین نے اپنی خاموش ہمت سے سب کو ایک ساتھ رکھا۔ اس سفر نے انہیں یہ سکھایا کہ طاقت صرف لڑائی میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سنبھالنے میں بھی ہوتی ہے۔ کئی دنوں کے بعد وہ ایک ویران شہر پہنچے جہاں ہوا بھی خوف سے ساکت تھی۔ اس شہر میں اندھیرے کی مخلوقات نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا اور ان کی آنکھوں میں نوراکسا کی جھلک موجود تھی۔ تینوں نے محسوس کیا کہ جادوئی لباس اب کمزور ہو رہے ہیں۔ ایرین کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ لیویرا کے خواب بکھرنے لگے۔ سیلین کے دل میں قربانی کا بوجھ دوبارہ جاگ اٹھا۔ اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بار وہ لباس پر نہیں بلکہ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے۔ انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور ایک دائرہ بنایا جس میں نہ جادو تھا نہ روشنی بلکہ خالص نیت تھی۔ اس نیت نے ایسی طاقت پیدا کی جس نے اندھیرے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ مخلوقات چیختی ہوئی بکھر گئیں جیسے وہ کبھی تھیں ہی نہیں۔ شہر کی فضا صاف ہو گئی اور آسمان نے دوبارہ سانس لینا شروع کر دیا۔ اس لمحے تینوں کے جادوئی لباس آہستہ آہستہ روشنی میں تحلیل ہونے لگے۔ ایرین نے محسوس کیا کہ روشنی اب اس کے اندر ہے، کسی لباس میں نہیں۔ لیوا نے جان لیا کہ خواب دیکھنے کے لیے آنکھوں سے زیادہ دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیلین نے سکون محسوس کیا کیونکہ اس کی قربانی اب کمزوری نہیں بلکہ طاقت بن چکی تھی۔ تینوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا کیونکہ اب وہ ہر نقصان سے آزاد ہو چکی تھیں۔ جب وہ ایلویریا واپس لوٹی تو دنیا انہیں دیکھ کر بدل چکی تھی۔ پریاں انہیں صرف محافظ نہیں بلکہ رہنما سمجھنے لگی تھیں۔ تینوں نے دربار کی پیشکش ٹھکرا دی کیونکہ وہ تخت نہیں بلکہ راستے چن چکی تھیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا گھوم کر دوسروں کو اپنی اندرونی طاقت پہچاننا سکھائیں گی۔ ان کی کہانی اب صرف پریوں تک محدود نہیں رہی بلکہ ہر دل تک پہنچنے لگی۔ وقت گزرتا گیا مگر تینوں کی دوستی میں کبھی دراڑ نہ آئی۔ لوگ ان سے پوچھتے کہ اصل جادو کہاں ہے۔ آرین مسکرا کر کہتی کہ جادو ہمت میں ہے۔ لیورا کہتی کہ جادو سمجھنے میں ہے۔ سیلین کہتی کہ
کہ جادو قربانی میں ہے۔ یوں ان 3 دوستوں کی کہانی ایلویریا کی سب سے مقدس داستان بن گئی۔ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور کامنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی۔